بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ ریڈرز نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے۔ بے خود سا اس دل پر جھکا تھا، من وہ رکا تھا، اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے بغور ان لبوں کو دیکھا تھا، وہ دل وہاں نہیں تھا۔ ہاں، وہ دل لبوں سے اوپر کہیں نہیں تھا۔ زین نے حیرت سے آنکھیں پوری کھولتے ہوئے اپنے قریب، بے حد قریب، وہ حسین چہرہ دیکھا۔ آنکھیں بند کیے اس کے حصار میں کھڑی وہ لڑکی لاروش نیازی نہیں تھی۔ زین کا دل پل میں ڈوبا تھا۔ سلیو لیس بازو اس کی گردن میں ڈالے وہ اس کی لاروش ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ زین نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ عائشہ اس احتجاج کے لیے تیار نہیں تھی، لڑکھڑا کر قالین سے سجے گراؤنڈ پر گری تھی۔ ارد گرد میں تھرکتے وجود اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ آنکھوں میں غصہ و بے بسی لیے زین اسے دیکھ رہا تھا، جو اب زمین سے اٹھ کر اس کی جانب لپکی تھی۔ "واٹس رانگ وتھ یو زین، یہ کیا حرکت تھی؟" اسے پرے دھکیلتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل آیا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، سر پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یقیناً جوس میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ عائشہ کو وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اسے خود پر حیرانی ہو رہی تھی، کیا کرنے چلا تھا وہ؟ تکلیف سے گھرا وہ کئی جگہوں پر گاڑی ٹھوکتے ٹھوکتے بچا تھا۔ رات کے 1 بجے اس نے نیازی ہاؤس کے گیٹ پر ہارن دیا تھا۔ چوکیدار نے گیٹ وا کر دیا۔ گاڑی سے اتر کر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندرونی عمارت کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے پورشن کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے پر جا کر رکا تھا۔ ہینڈل پر اپنا پورا زور ڈال کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے وہ بس گرنے کو تھا۔ بیڈ تک وہ بمشکل پہنچا تھا، جہاں اس کی لاروش، اس کی بیوی، اس کے دل کی دھڑکن، اس کی زندگی کا محور، اس کی حالت سے انجان نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کے قریب رہتے ہوئے زین نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں کھلی رکھی تھی، حالانکہ وہ آنکھیں بند ہونے کو بیتاب تھی۔ چند پل لمبے لمبے سانس لے کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ پہلو میں سوئی اس کی ملکیت اس کے حواس جگا رہی تھی۔ سبھی چہرے کو چھوا تھا یکٹک، مگر در حقیقت وہ ذہنی طور پر بمشکل مفلوج ہو رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا، اس کے سندوری مکھڑے کو دیکھتے ہوئے اس کی سرخ آنکھیں مسلسل دیکھتے رہنے سے آنکھوں میں جلن بڑھنے لگی تو اس نے ایک ہاتھ سے آنکھوں کو مسلا۔ اس چہرے پر وہی دل تھا جس نے اسے کچھ دیر پہلے پاگل کیا تھا۔ بہکے اعصاب لیے وہ بے خود سا اس دل پر جھک گیا اور اپنا بھرپور استحقاق استعمال کیا تھا۔ اس کی شدت سے بھرپور اس عنایت پر وہ کسمسائی تھی۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے زین نے اپنا چہرہ اس کی پناہوں میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ سانسوں کی گرمی محسوس کر کے لاروش کی آنکھ کھل گئی تھی۔ خود کو اس کی کمزور گرفت میں پا کر وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ اس مزاحمت پر نیند میں جاتے زین نے اپنی مجل پلکیں اٹھا کر خود سے دور ہوتی لاروش کو دیکھا تھا۔ لاروش نے شاکی نظروں سے اس کے لال سرخ چہرے کو دیکھا۔ وہ نشے میں تھا اور اس بات کو محسوس کرتے ہوئے لاروش نے ناگواری سے اس کی جانب سے کروٹ بدلی تھی۔ جس طرح سے وہ شخص پچھلے مہینے سے اذیت سے دوچار کر رہا تھا، وہ اسے بھی اپنا آپ نہیں سونپ سکتی تھی۔ زین نے بمشکل اسے پکارا تھا۔ لاروش پلیز، اسے بازو سے تھامتے ہوئے وہ اس سے التجا کر رہا تھا۔ لاروش کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے ایک نظر تکلیف میں گھرے زین کو دیکھا، جو کسی بھی وقت ہوش و خرو سے بیگانہ ہونے سے پہلے اس کے وجود کی مہک کا خواہش مند تھا۔ آنسو لڑاتی آنکھوں سے لاروش نے خود کو اس کے حوالے کیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ یہ اس کی ضعف کا امتحان تھا اور محبت میں اتنی سی قربانی تو دی جا سکتی ہے۔ اب وہ صرف اس کا سہارا چاہتا تھا تو وہ دے ہی دیتی۔ زین کی رگوں میں دوڑتا لاوا تھمنے لگا۔ تھینکس کہہ کر زین نے اس کے بالوں پر اپنے جلتے سرخ لب رکھ دیے۔ لاروش نے اپنے اندر تک ان لبوں کی جلن محسوس کی تھی۔ گرم سیال بہت آہستگی سے رخساروں پر بہہ رہا تھا، جبکہ ہر بات سے بے پرواہ زین نے اس کے گرد اپنے توانا بازو لپیٹے اور پرسکون ہو کر اپنی جلتی آنکھیں مون لی۔ ایسا کرتے وقت بھول گیا تھا کہ اس نے لاروش کو اپنے لیے ترسانے کا دعویٰ کیا تھا، اسے کسی کی جھوٹن کہا تھا۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ اس کی بیوی، اس کی محبت ہے، جس کے بغیر زندگی محال ہے۔ لاروش کا ایک ہاتھ اس کے سینے پر تھا، جس کے نیچے زین کا دل پرسکون سا دھڑک رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں جا چکا تھا، جبکہ لاروش ایک بار پھر جاگ رہی تھی۔
وہ کچن میں کھڑا فرحانہ بیگم سے دعائیں لے رہا تھا جب وہ وہاں آئی تھی۔ سنیے، اس کی مترنم پکار پر زین نے اس کی طرف رخ موڑا تھا۔ وہ میں مریم سے ملنے جانا چاہتی ہوں، آپ پلیز مجھے اس کی طرف ڈراپ کرتے جائیں۔ اپنی بات اس تک پہنچا کر وہ اس کی ہاں کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مجھے آلریڈی آفس سے لیٹ ہو رہا ہے، عائشہ کو بھی چھوڑنا ہے۔ تم ایک کام کرو، نیچے آ جاؤ، 5 منٹ تک میں ڈرائیور کو بولتا ہوں، وہ ڈراپ کر دے گا۔ زین نے سنجیدگی سے جواب دیا اور فرحانہ بیگم سے سر پر ہاتھ پھروا کر وہاں سے نکلنے لگا۔ لاروش کا منہ لٹک گیا۔ عائشہ کا نام سن کر آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر پانی جمع ہونے لگا۔ 1 منٹ زین، فرحانہ بیگم بول پڑی تھی۔ عائشہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بیٹا، وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے گی، تم لاروش کو ساتھ لے جاؤ۔ ان کے ٹوکنے پر وہ جھنجھلا گیا تھا۔ مریم کا گھر بالکل اپوزٹ روٹ سے آتا ہے امی، 11 تو مجھے گھر ہی بج گئے ہیں۔ اگر آپ کی بہو بیگم کو ڈراپ کرنے گیا تو 1 بجے سے پہلے آفس نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اس کی بات سنتی ہوئی عائشہ بھی وہیں چلی آئی، ٹخنوں سے اوپر بلو جینس اور سلیو نائٹ ٹی شرٹ، جبکہ گلے میں دوپٹے کے نام پر مفلر ڈالے۔ وہ ان تینوں کو نظر چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ چلیں زین، وہ زین سے مخاطب ہوئی۔ لاروش کی آنکھوں کا پم پڑتا پانی گال پر بہنے لگا تو وہ سر جھکا گئی۔ مسئلہ جو بھی ہے میری جان، تمہارے لیے پہلے لاروش امپورٹنٹ ہونی چاہیے، بعد میں آفس اور باقی لوگ، حتمی انداز میں کہہ کر وہ لاروش کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو سر جھکائے زمین کو گھور رہی تھی۔ جاؤ بیٹا، جلدی سے چادر اوڑھ آؤ۔ ایک ناگوار نگاہ عائشہ کے بے حجاب سراپے پر ڈال کر انہوں نے لاروش سے کہا، اور خود چولہے پر پکتی ہندیا میں چمچ چلانے لگی۔ وہ اس پل کو پچھتا رہی تھی جب اپنی بہن سے عائشہ کی رہائش کے لیے حامی بھر بیٹھی تھی۔ 2 ماہ کے قیام کا کہہ کر اسے یہاں رہتے ہوئے 3 ماہ ہونے کو آئے تھے، اور دن بدن اس کے بدلتے تیور اور زین سے بڑھتی بے تکلفیاں ان سب کے لیے پریشانی کا باعث تھیں۔ چادر سے اپنے نازک وجود کو اچھی طرح ڈھانپ کر وہ نیچے آئی تھی۔ گیٹ پر گاڑی سٹارٹ کیے وہ 2 دفعہ ہارن دے چکا تھا۔ وہ تقریباً بھاگ کر آئی تھی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر خود بھی بیٹھ گئی، کیونکہ فرنٹ سیٹ پر تو عائشہ پہلے سے ہی براجمان تھی۔ زین نے پہلے عائشہ کو ڈراپ کیا تھا، جبکہ اس دوران وہ گاڑی کے دروازے سے چپکی بیٹھی شیشے کے پار چلتی سڑک دیکھتی رہی تھی۔ البتہ سماعتیں عائشہ اور زین کی بے تکلفانہ گفتگو سن سن کر اسے تکلیف سے دچار کر رہی تھی۔ زین کی بار بار بھٹکتی نگاہ جو فرنٹ مرر میں اس کی سرمئی آنکھوں کا دیدار کر رہی تھی، اس کی منتشر سوچوں سے انجان تھی، جبکہ لاروش کی آنکھیں کسی سوچ کی تپش سے جلنے لگیں۔ چند دن پہلے جب نشے کی حالت میں وہ اسے قریب کر کے سویا تو اسے لگا تھا کہ شاید اگلی صبح روشن اور چمکیلی ہو، ایسی صبح جس میں وہ اس سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی مانگے گا اور اسے محبت سے پکارے گا، اور پھر ہر رات حسین اور سہانی ہوا کرے گی۔ مگر اگلی صبح اس کی توقع کے خلاف تھی۔ وہ شخص اپنی رضا اور اپنی عنایت سے انجان تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسا شادی کی پہلی رات تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ گزشتہ رات کس طرح لاروش کے سامنے بکھرا تھا، بھول چکا تھا کہ لاروش کے دور رہنے سے اس کی نیند خفا ہو رہی تھی، بھول چکا تھا یا جانے بھول جانے کا دکھاوا کر رہا تھا۔ مگر دونوں ہی صورتوں میں اس کا دل تو ریزہ ریزہ ہوا تھا نا۔ وہ 2 موتی چپکے سے ٹوٹ کر گال پر بکھرے تھے۔ تبھی اس کی بھاری آواز پر وہ حال میں واپس آئی۔ آگے آ کر بیٹھو۔ عائشہ اتر چکی تھی۔ لاروش کا دل خون خون ہو گیا۔ شنگر لب ایک پل کو بھینچے، پھر سرد لہجے میں بول پڑی، میں کسی کی چھوڑی ہوئی جگہ پر نہیں بیٹھوں گی، میری جگہ اور حیثیت یہی ہے، مجھے یہیں رہنے دیں پلیز۔ مضبوط لہجے میں بولتی وہ زین کو بھڑکا گئی تھی۔ میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں محترمہ، چپ چاپ آگے آ کر بیٹھو ورنہ گاڑی سٹارٹ نہیں کروں گا، زین نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔
میں بھی بار بار اپنی ذات کی نفی برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے، یہاں سے آپ کا آفس بھی قریب ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ بنا ڈرے جھجکے اس نے اپنی بات مکمل کی اور اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ زین جو اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا، اسے تھوڑی دور کھڑے رکشے کی طرف بڑھتا دیکھ تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ وہ تو اس کی جرات پر حیران تھا، بڑے بڑے قدم رکھتے ہوئے اس تک پہنچا تھا اور اسے بازو سے دبوچ کر واپس مڑا تھا۔ لاروش چپ چاپ اس کے ساتھ چلتی رہی۔ روڈ پر تماشا بنوانے سے بہتر تھا کہ وہ چپ ہی رہتی۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دوسری طرف آ کر زین نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جبکہ زین کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ لہجہ کاٹدار تھا۔ یہی کہ میں اکیلی مریم کے گھر جا سکتی ہوں۔ لاروش کا انداز پرسکون تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلے جانے دیتا؟ سلگ کر اس نے لاروش سے پوچھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جانے دیں گے، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ مجھے غلط لگا تھا۔ کہتے ہوئے ایک نظر اس نے زین کے سرخ چہرے پر ڈالی اور پھر رخ موڑ لیا۔ زین سلگ کر رہ گیا۔ خود کو سمجھتی کیا ہو تم؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہی جو آپ نے مجھے سمجھ رکھا ہے۔ اس کے برجستہ جواب پر زین نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی اور اس کی جانب رخ موڑا۔ اور میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں؟ انداز میں واضح سرد مہری تھی۔ وہ پھیکی ہنسی ہنس دی اور ہنستی چلی گئی، اتنا کہ گلابی رخساروں پر پانی بہنے لگا۔ پھر بولی تو لہجے میں انتہائی تکلیف تھی۔ اپنے پاؤں کی جوتی، کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے نکلتا ہوا آنسو گال پر بکھرا تھا۔ زین کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے لاروش کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے سخت رویے کی بدولت خود کو کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہوں؟ زین کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ جی بالکل، ایک ایسی جوتی جسے آپ اپنے پیروں میں پہننا تو بہت دور کی بات ہے، اسے ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بس آتے جاتے اس پر پاؤں رکھ کر اسے رون دیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، بڑی مجروح سی مسکراہٹ تھی اس کے اتنے گہرے تجزیے پر۔ زین کا دل خون ہوا تھا، بکھری بکھری سی وہ اس لاروش سے کتنی مختلف لگ رہی تھی جو نکاح سے پہلے اس کی نگاہوں کی وارفتگی پر پزل ہو جایا کرتی تھی۔ زین کے دل نے دہائی دی تھی، اس کا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اسے خود میں سمیٹ لے، اس کی روتی ہوئی آنکھوں پر اپنی محبت کے پھول کھلا کر انہیں معتبر کر دے، اسے بتا دے کہ وہ اسے اپنی زندگی سمجھتا ہے، اسے اپنی پوری دنیا مانتا ہے، بتا دے کہ وہ اس کی دھڑکنوں میں دھڑکتی ہے۔ مگر وائے افسوس کہ انا کی مضبوط دیوار، جو شاید اس کے ایک قدم آگے بڑھنے سے ہی گر جاتی، مگر وہ نہیں بڑھا تھا۔ لب بھینچ کر گاڑی روک دی۔ مریم کا گھر آ چکا تھا۔ آنسو پہنچتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ نم ہوتی سرخ آنکھوں سے وہ خود سے دور ہوتی اپنی متاع حیات کو دیکھتا رہا۔ لاروش بیٹا، تمہارے اور زین کے درمیان سب ٹھیک تو ہے نا؟ فرنیچر کی ڈسٹنگ کر کے وہ ابھی فارغ ہوئی تھی کہ جب نفیسہ بیگم اس کے کمرے میں چلی آئی تھی اور آتے ہی وہ سوال کیا تھا جس نے اس کے حرکت کرتے ہاتھ روک دیے تھے۔ انہیں بغور اپنی جانب ہی دیکھتا پا کر وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف، مجھے بتاؤ سچ کیا ہے؟ لاروش اسے سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ امی، آپ کس سچ کی بات کر رہی ہو؟ ہم نے کیا چھپانا ہے امی، سبھی کچھ تو آپ کے سامنے ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا تھا۔ اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ یہ سب کیا ہے جو میری آنکھیں ان دنوں دیکھ رہی ہیں؟ یہ سب ٹھیک نہ ہونے کی نشاندہی کر رہی ہیں بیٹا، میری لاڈلی۔ صبح و شام تمہارا شوہر اپنی کزن کے ساتھ گھوم رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی تھی، اسی لیے بنا لگی لپٹی رکھے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تو اس سب میں کیا کر سکتی ہوں امی؟ زین اپنی مرضی کے مالک ہیں اور بھلے ہی اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں اور وہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔
اس نے انہیں بتاتے ہوئے خود کو تسلی دی تھی۔ ایک طرف تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور دوسری جانب تم یہ بھی کہہ رہی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر میری جان مسئلہ کیا ہے؟ جب تم سے محبت کرتا ہے تو تمہاری بات بھی مانے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی بات منوانے کی کوشش ہی نہیں کی ہوگی، ورنہ زین ایسا بے لگام نہیں تھا، کہہ کر انہوں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ لاروش نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے۔ میں کوشش کروں گی۔ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بولی، کوشش مت کرو، اس پر اپنا حق جتاؤ۔ اگر یہی رنگ ڈھنگ رہے تو مجھے یہ گاڑی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ سر پر چادر جماتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لاروش نے بھیگی آنکھوں سے ماں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اب مزید زین کے سامنے جھکنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر ماں کی فکر نے اسے بھی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر ڈھے سی گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسی زندگی گزار رہی تھی؟ وہ اپنے شوہر کی نظروں میں قصوروار تھی۔ نم ہوتی آنکھیں موندتے ہوئے اس نے زین کا وجیح چہرہ اپنے تصور میں سوچا۔ مغرور سی ناک پر ہر وقت اس کے لیے غصہ دھرا رہا۔ منابی لب اسے دیکھ کر مسکراہٹ سے محروم رہتے تھے۔ ہاں، ایک سیاہ آنکھیں ہی تھیں جن میں لاروش نے کئی بار اپنے لیے دیے جلتے دیکھے تھے۔ ایک دیوانگی، عجب بے خودی، وارفتگی یا شاید جنون ہوتا تھا جو لاروش کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہلکورے لینے لگتا، مگر اس سب کے باوجود جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پتھر برستے تھے، اسے چھوتا تھا تو وہ لمس سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ سوچتے ہوئے لاروش نے بے بسی سے اپنا سر دائیں بائیں پٹکا تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی زین، وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ایک جھلسا دینے والی آگ تھی جس میں جل رہی تھی۔ بہت غلط کیا ہے آپ نے، بہت غلط۔ بلکتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ اسی طرح روتے روتے وہ سو گئی۔ 3 بجے کے قریب زین گھر آیا تو فرحانہ بیگم اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ فار گاڈ سیک امی، لاروش کو چھوڑ کر ایک بار بیٹے کی تکلیف کو سمجھنے کی بھی کوشش کر لیں۔ آپ کو صرف بہو کی ناگفتہ حالت نظر آ رہی ہے اور آپ کا بیٹا جو دن رات تکلیف سے دوچار ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ وہ اسے سمجھانے بیٹھی تھی مگر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ زین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بیٹے کے باغیانہ رویے پر وہ حیران رہ گئیں۔ بات کرتے ہوئے تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے، اس نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اگر بیزار ہو گئے ہو تو صاف کہو، اس بچی کو نظر انداز کر کے یوں ظلم مت کماؤ۔ وہ ہر صورت آج بات کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو اس کو ہونے والے ظلم نظر آ رہے ہیں، مگر میرے زخموں کا کیا؟ میں اپنے زخم کسے دکھاؤں امی؟ وہ تکلیف کی انتہاؤں پر تھا۔ تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ لاروش نے تمہیں اپنے کسی بھی انداز سے ہرٹ کیا ہے، بلکہ اول روز سے تم اسے اگنور کر رہے ہو، خاص کر عائشہ کے سامنے تو تم نے اسے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر میں یا تمہاری بیوہ چچی خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں اندھی اور بہری بھی ہیں۔ انہوں نے اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں جھانکا۔ اور یہ جو دن رات تم عائشہ کو خود سے چپکائے پھر رہے ہو، یہ بھی بتا دو کہ آج کل اپنے باپ کی قبر پر حاضری دے کر آ رہے ہو کیا، جو تم یوں اس کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟ فرحانہ بیگم کے اس گہرے وار پر اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ عائشہ کو نیازی ہاؤس میں رکھنے کا فیصلہ آپ کا تھا امی، چبا چبا کر کہتا وہ کوئی سخت بات کہتے کہتے رک گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ ماں کے سینے میں دھڑکتا دل آج بھی باپ کی بے وفائی کے زخموں سے چور ہے۔ ہاں بالکل، وہ فیصلہ میرا ہی تھا، کیونکہ مجھے اپنی پرورش پر مان تھا، مگر تم نے میرا مان، میرا بھروسہ اور میری بہو کا دل توڑ کر ثابت کر دیا ہے کہ تم احمد نیازی کی اولاد ہو۔ تمہاری رگوں میں ایک بے وفا مرد کا خون ہے۔ اس خون نے رنگ تو لانا ہی تھا۔ وہ تاک تاک کر نشانے لگا رہی تھی۔ برداشت کی شدت سے زین کا چہرہ سرخ انگارہ بن گیا، جبکہ وہ پرسکون بیٹھی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں جو ہو بہو احمد نیازی جیسا ہی خوبصورت تھا۔ مجھے بد کردار کہنے سے پہلے جا کر اپنی بہو سے پوچھیں جس نے مجھے پل پل اذیت میں مبتلا کیے رکھا، کالج میں اپنے کلاس فیلو سے عشق معاشقہ رہ چکا ہے، اس کا اپنی آنکھوں سے کتنی بار ان دونوں کو ساتھ دیکھ چکا ہوں۔ اس سے پوچھا بھی تھا مگر صفائی سے جھوٹ بول دیا اس نے۔ میں نے کئی بار اگنور کیا مگر وہ نکاح کے بعد بھی اس سے ملتی رہی ہے۔ اب بس بہت ہو چکی ہے، میری نہیں برداشت ہوتا اس کا وجود مجھ سے۔ وہ پھٹ پڑا۔ کب سے سینے میں چھپایا ہوا زہر آج اس نے ان کے سامنے اگل دیا تھا۔ فرحانہ بیگم گنگ رہ گئیں۔ انہوں نے ایک پل کو بیٹے کا درد بھرا چہرہ دیکھا، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئیں۔ تو تم نے کیا کیا زین؟ اس کا افیئر تو رخصتی سے پہلے تک تھا۔ تم تو بیوی کی موجودگی میں غیر عورت کے ساتھ رسم رواں بڑھا رہے ہو۔ تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں تمہاری آنکھوں کے ہر پل سامنے موجود ہے۔
مگر اسے نظر انداز کر کے تم عائشہ کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ حساب تو برابر کر دیا تم نے، بلکہ جتنا بنتا تھا اس سے زیادہ کر چکے ہو تم۔ اب کیوں برداشت نہیں ہے وہ تمہیں؟ وہ اس کے چہرے پر آتے ایک ایک رنگ کو پرکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں صرف دوست ہیں اور بس۔ زین نے انہیں صفائی دی۔ پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاروش اور وہ لڑکا جس کی تم بات کر رہے ہو وہ دونوں بھی محض دوست ہی ہوں، انہوں نے برجستہ جواب دیا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے خود اسے کتنی بار اس لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹس میں دیکھا ہے، وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ یہ بات تو تم بتا چکے ہو میرے شیر، یہ بتاؤ کہ کس حالت میں دیکھا ہے تم نے ان دونوں کو؟ کیا جس طرح عائشہ تمہارے گلے کا ہار بنی رہتی ہے بالکل ویسے دیکھا ہے تم نے لاروش کو؟ بلکہ نہیں، عائشہ تو تمہاری اچھی دوست ہے نا، تو مطلب عائشہ والی نزدیکی سے بھی کچھ زیادہ۔ کیا دیکھا کیا ہے کہ تم نے، یہ بتاؤ نا مجھے۔ ان کے سوال کرنے پر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ نہیں، بس ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے دیکھا ہے۔ سر جھکاتے ہوئے اس نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ فرحانہ بیگم طنزیہ مسکرائیں۔ تو پھر تمہیں کیوں لگا کہ اس لڑکے اور لاروش کا کوئی افیئر ہے؟ ان کے سوالات پر وہ سچ ہو رہا تھا کیونکہ میں نے خود اس لڑکے اور مریم کی باتیں سنی ہیں۔ وہ مریم سے کہہ رہا تھا کہ لاروش نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، کہہ کر اس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ کیا تم نے لاروش کو کبھی مریم سے ایسا کچھ کہتے سنا کہ اس نے کسی لڑکے سے بے وفائی کی ہے؟ ان کا ہر سوال اسے دھچکے لگا رہا تھا۔ دل کے اندر کہیں سکون اتر رہا تھا مگر انا بلبلا رہی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ میں لاروش پر شک کرنے کی غلطی کر چکا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی پاک باز بیوی کی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو۔ فرحانہ بیگم اب بات کا اختتام چاہتی تھیں، جبکہ زین اب اس گراہ کو سلجھانا چاہتا تھا۔ ان کی بات اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اور اگر میں غلط نہ ہوا تو؟ وہ غلط ہوئی تو؟ وہ الجھا سا ان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی حالت پر مسکرائیں۔ اس تو کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا چاہیے زین، خود سے پوچھو، ورنہ جہاں تک میں جانتی ہوں تم نے شروعات میں ہی غلط بیانی کی ہے۔ غلط کہا ہے تم نے کہ تم اسے برداشت نہیں کر سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لاروش سے مزید بے نیازی نہیں برت پا رہے۔ وہ لڑکا تم دونوں کے درمیان غلط فہمی بنا کھڑا ہے اور میرے لیے اب تم ہوش کے ناخن لو، بہت ہو چکا۔ فرحانہ بیگم نے بہت اچھے سے الجھن سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ لہجہ ٹوٹے کانچ سا زخمی تھا۔ سیاہ آنکھیں خون چھلکتی لگ رہی تھیں۔ شفاف پانی کا ایک قطرہ اس کے گال پر پھیلا تھا اور بڑھی ہوئی شیپ میں جذب ہو گیا۔ وہ خلے سے مسکرائی تھیں اور آگے بڑھ کر اس کی کشادہ پیشانی پر چوم لی۔ یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں نا زین، یہاں ایک آگ جلتی دیکھی ہے میں نے میری جان۔ اپنی کمزور ہاتھوں کے پیالے میں اس کا توانا چہرہ بھر کر وہ نرم لہجے میں بولی، امی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ سوچ ہی تکلیف دیتی ہے کہ وہ مجھ سے پہلے کسی اور سے۔ ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے وہ تکلیف سے بولا تھا۔ تو معاف کر دو زین، مرد کم ظرف ہوتا ہے مگر محبت بہت باظرف ہوتی ہے، جیسا تم نے سوچا۔ اگر ویسا بھی ہے تو بھی اپنی محبت کی خاطر اسے معاف کر دو۔ مگر میں تو یہی کہوں گی کہ ایک بار اس سے بات کلیئر کرو۔ رہی بات لاروش کی فیلنگز کی، تو آئی تھنک شی لوز یو۔ میں نے اسے تمہارے لیے پل پل بے چین ہوتے دیکھا ہے، روتے بلکتے ہوئے دیکھا ہے، مگر وہ مضبوط لڑکی ہے، کبھی مجھ سے تمہاری شکایت نہ کی۔ انہوں نے ایک آخری کیل بھی نکال دی تھی۔ زین نے پرسکون ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ فرحانہ بیگم پرسکون ہو کے اپنے کمرے کی جانب بڑھیں، پھر اچانک رک کر مسکرا کے بولی، تمہاری بی جان چاہتی ہیں کہ اب مجھے بھی کوئی بی جان کہنے والا ہونا چاہیے؟ ان کی بات پر زین نے بجھل آنکھیں کھولی اور ان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ امید ہے میری بات سمجھ چکے ہو تم، انہوں نے شرارتی انداز میں کہا۔ وہ ہولے سے ہنس دیا، جبکہ فرحانہ بیگم اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ کل شام تک اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہوا تھا مگر وہ لاپرواہی سے کچن میں لگی رہی۔ رات کا کھانا انہوں نے ہمیشہ کی طرح بی جان کے کمرے میں ہی کھایا تھا۔ پھر زین تو کافی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، جبکہ لاروش اور فرحانہ بیگم اپنے اپنے کمروں میں چلی آئیں۔ اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں الگ جل رہی تھیں۔ زین کا انتظار کیے بغیر وہ سو گئی تھی اور اب جب اس کی آنکھ کھلی بھی تو وہ بری طرح سے بخار میں پھنک رہی تھی، مگر کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا۔ بھاری ہوتے سر کو ہاتھوں میں تھام کر وہ اٹھ کر بیٹھی اور دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جس کا چھوٹا ہنسا صبح کے 6 بجا رہا تھا۔
لاروش نے اپنے بائیں جانب نگاہ کی جہاں زین کی غیر موجودگی اس کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ شادی کے بعد سے اب تک وہ ایک بار بھی یوں رات بھر غائب نہیں رہا تھا، کیونکہ بائیں جانب کی بے شکن چادر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ زین رات بھر کمرے میں نہیں آیا۔ تھکن زدہ وجود کو چادر میں ڈھانپ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اگلے چند پلوں میں زین کمرے میں آیا تو اس نے حیرت سے غافی وجود کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لاروش فجر کے بعد نہیں سوتی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے زین اس کے قریب آیا۔ گلابی گال سرخ ہو رہے تھے، الجھے الجھے بال اور شکن آلود لباس، وہ کافی ابتر حلیے میں تھی۔ زین کو پچھتاووں کے داغ ڈسنے لگے۔ ملال تھا کہ بڑھنے لگا۔ چاہنے کے باوجود وہ اسے چھونے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ پلٹا تھا، پھر الماری سے سوٹ نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 9 بجے وہ ناشتہ کیے بغیر آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ فرحانہ بیگم نے ناشتے کی بعد دریافت کیا تو وہ انہیں ٹال گیا، البتہ لاروش کے بارے میں انہیں مطلع کرنا نہیں بھولا تھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ کچھ دیر تو بی جان کے پاس بیٹھی رہیں، پھر لاروش کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے، کیونکہ وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ لنچ ٹائم گھر آنے کا ارادے سے گھر سے آفس سے باہر نکلا تھا، پارکنگ سے گاڑی نکال رہا تھا کہ اچانک وہ سامنے آئی تھی۔ زین نے فوراً بریک لگائی اور باہر نکل آیا۔ یہ کیا طریقہ ہے عائش؟ وہاں وہ اس سے مخاطب تھا، وہ اپنے سامنے کھڑی اس حسینہ سے مخاطب تھا جس نے اس کا ایمان ڈگمگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک ادا سے وہ مسکرائی، جب تم مجھے وقت نہیں دو گے اور مجھے بار بار اگنور کرو گے تو میں یہی کروں گی نا۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، بھلا تمہیں کیوں اگنور کروں گا؟ تم خود ہی پچھلے 2 دنوں سے شوٹ پر تھیں تو میں تمہیں کیسے وقت دیتا؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف رخ موڑا اور پلٹ کر چلتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ بھی تیزی سے بھاگی اور اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے اگر تم چاہتے ہو تو کال بھی کر سکتے تھے مجھے، عائشہ نے ہلکی سی خفگی دکھائی۔ زین نے ایک سنجیدہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کسی کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں۔ زین کے جواب پر اس نے ایک ادا سے اپنی بھنورا آنکھیں پھیلائی تھیں، پھر لاڈ جتاتے ہوئے بولی تھی، میں کسی نہیں ہوں زین۔ اس کے وجہ چہرے کو آنکھوں میں سموتے ہوئے وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ زین کو شدید کوفت ہوئی۔ زین نے ناگواری سے سڑک پر نگاہیں جمائیں اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں ڈراپ کروں تمہیں؟ اس نے عائشہ سے پوچھا جو اپنے ناخنوں پر لگی کیوٹیکس کو چھیڑ رہی تھی۔ کہیں بھی نہیں، بس یوں ہی گاڑی چلاتے رہو، آج لانگ ڈرائیو کا موڈ ہو رہا ہے۔ میرا کیا خیال ہے لانگ ڈرائیو ہو جائے؟ اس نے اپنا پلان بتایا، مگر زین کا دل لاروش کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ آئی ہیو نو موڈ ٹو ڈرائیو، اس نے آرام سے جواب دیا، مگر مقابل بھی عائشہ تھی۔ وہ پہلے گھر ہی گئی تھی اور جانتی تھی کہ لاروش کو بخار ہے اور ڈرائیور کی غیر موجودگی کے باعث فرحانہ بیگم زین کے انتظار میں ہی بیٹھی ہیں، سو اس نے فوراً لبوں پر مسکراہٹ سجائی تھی اور نرمی سے گویا ہوئی، اگر تمہارا موڈ نہیں ہے تو تم میری جگہ آ جاؤ، میں خود ڈرائیو کر لیتی ہوں۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے لانگ ڈرائیو اور پھر ساحل سمندر، مگر افسوس یہ کراچی نہیں ہے جو اپنی دوسری خواہش پوری کر سکوں، سو پہلی تو کر سکتی ہوں نا۔ اس نے پر امید نظروں سے زین کی طرف دیکھا۔ وہ لب بھینچ گیا، پھر گاڑی روکی اور نیچے اتر گیا۔ عائشہ بھی پرسکون سی اس کے پیچھے ہی اتر آئی۔ گاڑی میں ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل بجنے لگا تھا، مگر گاڑی کے دروازہ بند ہونے کے باعث آواز زین تک نہیں آئی تھی۔ ہوا سے لہراتے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ آتے جاتے کتنے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا زین، ایسے گاڑی کیوں روک لی؟ زین گاڑی کے بونٹ پر جا بیٹھا۔ وہ اٹھی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ تم واپس کب جا رہی ہو؟ زین نے پوچھا۔ کہاں؟ وہ انجان بنی۔ کراچی، زین نے نگاہ پھیرتے ہوئے کہا۔ میری یہاں موجودگی تمہیں بری لگ رہی ہے زین؟ وہ فوراً افسردہ ہوئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ ہموز سنجیدہ تھا۔ تو پھر پوچھا کیوں؟ ویسے ہی، زین نے کندھے اچکائے تھے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا زین، عائشہ چڑھ گئی۔ کیا؟ وہ انجان تھا۔ یہی کہ یہاں گاڑی کیوں روکی ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، زین نے دوستانہ انداز اپنایا۔ تو کسی ریسٹورنٹ کے سامنے روکو نا گاڑی، یہاں تو صرف ہوا ہے اور ہوا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا یارا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ زین بھی ہولے سے مسکرا دیا۔ چلو آؤ کسی ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے ہیں، بلکہ اب تو لنچ ٹائم بھی نکل چکا ہے، مگر خیر ہے، آ جاؤ، میں گاڑی ڈرائیو کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لیتے ہوئے وہ ڈرائیونگ کی سیٹ کی طرف آ گئی۔
تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہ دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میرا گھر جانے کا ارادہ تھا۔ عائش ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھاتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اس سے چھین لیا۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے زین، چپ چاپ بیٹھے رہو، اور اب جب تک تم کھانا نہیں کھا لیتے یہ موبائل میرے ہی پاس رہے گا۔ موبائل اپنی جیب کی پاکٹس میں پھنساتے ہوئے اس نے دھونس جمائی۔ زین نے سیٹ سے ٹیک لگا کر سر ٹکا لیا۔ ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی کو بریکس لگا کر عائشہ نے زین کو مخاطب کیا۔ چلو زین، اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا جو آنکھیں موندے پڑا تھا۔ اثبات میں سر ہلا کر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عائشہ نے اس کے قیمتی موبائل کی اسکرین ٹچ اوپن کی۔ اوپر ماں جی کے نمبر سے 3 مسڈ کالز تھیں۔ ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر احاطہ کیا تھا۔ ڈیش بورڈ پر موبائل رکھ کر وہ زین کی محیط میں ریسٹورنٹ کے اندر چلی آئی۔ ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں کھانا کھاتے وقت بار بار زین کا دل لاروش کی جانب کھنچ رہا تھا۔ بے دلی سے لقمے حلق مار کرتا ہوا وہ عائشہ سے بے نیاز تھا کہ سامنے بیٹھا وہ دلکش قیامت خیز وجود اس کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا تھا۔ عائشہ اس کی بے دلی نوٹ کر رہی تھی مگر بنا جتائے اس سے باتیں کرتی رہی۔ کاؤنٹر پر بل پے کر کے جب وہ دونوں باہر نکلے تو عائشہ نے فوراً اس سے پوچھا، اب گھر چلنے کا ارادہ ہے یا میرا ارادہ پورا کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے نظر گھما کر سوال کیا تھا۔ زین کی سوچوں کا رخ کسی اور جانب تھا، اس لیے وہ اس کی بات سمجھ نہیں سکا، سو اس نے سوالیہ نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ لانگ ڈرائیو کی بات کر رہی ہوں بھئی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زین بیزار ہوا۔ چلو نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کیسے اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے تھے۔ وہ چہکتی ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ زین نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی عائشہ نے اس کا موبائل پھرتی سے دوبارہ جینس کی جیب میں رکھ لیا۔ وہ اسی لیے موبائل گاڑی میں چھوڑ گئی تھی کہ کہیں پھر سے فرحانہ بیگم کی کوئی کال نہ آ جائے۔ خطرہ تو خیر اب بھی تھا، سو اس نے نظر بچا کر موبائل ہی آف کر دیا۔ پھر مطمئن سی گاڑی ڈرائیو کرتی رہی۔ شام ڈھلنے لگی تھی اور رات کے سائے اپنے پر پھیلانے لگے۔ ایک قدرے سنسان سے روڈ پر اس نے گاڑی روک لی اور زین کی طرف گھومی۔ چلو نا زین، واک کرتے ہیں۔ عائشہ کی نئی فرمائش پر زین کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے یار، اب بس کر دو۔ زین ٹھیک ٹھاک بدمزہ ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا زین، تم فوراً باہر آؤ۔ اس نے اسے حکم دے کر خود وہ گاڑی سے اتر گئی۔ زین کا اصلی غصہ اوت کر آیا۔ وہ تیزی سے باہر آیا اور آ کر اس کا بازو دبوچا۔ میں مزید تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا عائشہ، گاڑی کی چابی مجھے دو اور تم رہو یہیں، میں جا رہا ہوں۔ سرد مہری سے کہتے ہوئے اس نے عائشہ کی دوسری مٹھی میں قید چابی لینا چاہی۔ اس نے بازو پیچھے کر کے اپنے مٹھی کمر سے لگا لی۔ زین کو اس کی اٹکیلیوں سے الجھن ہونے لگی۔ وہ مزید قریب ہوا اور ایک جھٹکے سے اس سے چابی چھین لی۔ زین پلیز مت جاؤ۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ عائشہ تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ میں صبح سے گھر نہیں گیا، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، اور میرا موبائل بھی تمہارے پاس ہے۔ لاؤ موبائل بھی دو۔ اسے موبائل بھی یاد آ گیا۔ وہ گڑبڑائی، پہلے تو کبھی تمہیں خالہ کی فکر نہیں ہوئی؟ کبھی ان کا خیال نہیں آیا؟ زین آج کیسے آ گیا؟ اس نے زین کا دھیان بٹانا چاہا۔ کم آن عائشہ، موبائل دو میرا۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے زین نے دوبارہ اپنا موبائل مانگا۔ مجبوراً اسے دینا پڑا تھا۔ تم نے آف کیا ہے عائشہ؟ آف موبائل کو سائیڈ سے آن کرتے ہوئے اس نے کچھ ناراضگی سے اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ میں نے سوچا ہم ڈسٹرب ہوں گے، بس اسی لیے آف کر دیا تھا، عائشہ نے ڈرتے ڈرتے وضاحت دی۔ زین نے خشمگین نظروں سے گھورا، پھر روشن ہوتی موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں فیس بک اینڈ یوٹیوب کی نوٹیفیکیشن کے علاوہ کئی میسیج تھے، مگر جس چیز نے زین کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں کھینچ دی تھی وہ تھی فرحانہ بیگم کی 34 مسڈ کالز۔ اس نے فوراً پیٹرن ڈرا کر کے کال لسٹ چیک کی۔ وقفے وقفے سے آتی کالز زین کو تشویش میں مبتلا کر گئی تھیں۔ وہ جتنا مرضی لیٹ ہو جاتا، فرحانہ بیگم 1 یا 2 کالز ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے فوراً ان کا نمبر ڈائل کیا تھا مگر 2 بیلز جانے پر بھی کال پک نہیں ہوئی تھی۔ پریشانی میں اس نے لینڈ لائن نمبر ڈائل کیا تھا، تبھی اسے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ موبائل کان سے ہٹا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عائشہ تھی جو سڑک پر بیٹھی اپنے پاؤں کو پکڑے رو رہی تھی۔ جب زین نے موبائل چیک کرنا شروع کیا تبھی عائشہ نے ہمت کر کے اپنا بایاں پاؤں جو کہ ہائی ہیل سینڈلز میں مقید تھا تھوڑا سا موڑا
اور جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے خود کو گرا لیا۔ نتیجتاً اسے پاؤں میں شدید تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی، مگر کیونکہ یہی اس کا مقصد تھا اسی لیے وہ آرام سے بیٹھ کر رونے لگی۔ حسب توقع زین فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اسے روتا دیکھ اس کے قریب آیا تھا۔ آر یو اوکے عائش؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی۔ آئی ایم ناٹ اوکے زین، بہت درد ہو رہا ہے، روتے ہوئے بولی۔ کہاں ہو رہا ہے درد؟ ہوا کیا ہے؟ درد ہو رہا ہے، درد، پاؤں مڑ گیا ہے، بہت درد ہو رہا ہے، تم پلیز مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ اس کے بازو کو تھامتے ہوئے وہ تکلیف سے بولی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اتنی لمبی ہیل پہنو؟ وہ جھنجھلا گیا۔ زین تم مجھے ڈانٹ رہے ہو اور یہاں تکلیف سے میری جان نکلے جا رہی ہے، وہ بھرائی آواز میں خفگی سے بولی تھی۔ زین نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اسے تھام کر کھڑا کرنا چاہا۔ وہ کراتی ہوئی بمشکل گاڑی تک آئی تھی۔ اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا کر زین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اچانک موبائل کا خیال آیا تو موبائل کی اسکرین دیکھی۔ کال پچھلے 13 منٹ سے چل رہی تھی۔ زین نے فوراً کان سے فون لگایا۔ ہیلو، وہ اپنے مخصوص بھاری لہجے میں بولا تھا۔ دوسری طرف سے بنا کچھ کہے لائن کاٹ دی گئی تھی۔ ایک تھکا ہوا آنسو لاروش کی آنکھ سے نکلا تھا۔ کیا اس کے نصیب میں رونا ہی رہ گیا ہے؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ زین کے انتظار میں اس نے اس ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر جب کئی بار کالز کرنے کے باوجود جب زین نے کال پک نہ کی، وہ گھر بھی نہ آیا تو شام میں فرحانہ بیگم اسے زبردستی قریبی کلینک لے گئی تھیں۔ بخار کی وجہ ڈاکٹر نے بہت زیادہ کمزوری بتائی تھی۔ کلینک سے آنے کے بعد لاروش کمرے میں یہاں وہاں چکر کاٹتی زین کا انتظار کر رہی تھی۔ فرحانہ بیگم اس کے لیے دلیا لے کر آئیں تو اس کی بے چینی پر آہ بھر کر رہ گئی۔ بیٹے کی لاپرواہی پر شرمندہ ہی تھی۔ پھر انہوں نے اسے بٹھا کر پیار سے سمجھایا اور اسے دلیے کے بعد دوا کھلا کر آرام کرنے کا کہہ کر اس کے کمرے میں چلی آئیں، مگر لاروش کو کسی کل چین نہیں آ رہا تھا۔ اسے زین کی فکر تھی کہ جانے کہاں کس حال میں ہوگا، ورنہ وہ فرحانہ بیگم کی پہلی ہی کال پک کر لیتا تھا، اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ تقریباً رات کے 9 بجنے والے تھے جب لینڈ لائن پر بیل ہوئی۔ لاروش کا دل دھڑکا۔ وہ بخار میں تپتا وجود لیے تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئی تھی اور فوراً ریسیور کان سے لگایا تھا۔ زین بہت درد ہو رہا ہے، اسپیکر سے عائشہ کی تکلیف زدہ آواز ابھری۔ اس کا دل دھڑکتا دل ایک پل کو ساکت ہو گیا۔ لاروش نے ریسیور پر گرفت سخت کر دی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اسپیکر سے ابھرتی زین کی متفکر آواز اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئی۔ آنکھیں میچ کر اس نے ان دونوں کی گفتگو سنی تھی۔ کچھ دیر کے لیے دونوں طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ پھر زین کی بھاری دلکش آواز ابھری۔ ہیلو؟ لاروش نے بنا کچھ بولے لائن کاٹ دی اور الٹے پیروں کمرے میں آ گئی۔ اب برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ صبر کا محل جو اس نے اپنے پورے وجود میں تعمیر کر لیا تھا، آج وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آنسو اب بھی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر اس نمی میں لاروش کا سارا صبر بہہ رہا تھا۔ زین کے لیے جذبات بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو زین سے جدا کرنے کا فیصلہ جان لیوا تھا، مگر اب ضروری ہو چکا تھا کہ وہ زین اور عائشہ کے راستے سے ہٹ جاتی۔ روتے بلکتے جب وہ تھک گئی تو جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر اس نے زین کا نمبر ڈائل کیا۔ ایک تو اسے پہلے ہی بخار تھا، اس پر مزید وہ بہت رو چکی تھی، بس کسی بھی وقت ڈھہ جانے والی تھی، مگر یہ اس کی اندرونی ہمت اور ضبط تھا کہ وہ برداشت کیے زین کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ تیسری بیل پر اسپیکر سے عائشہ کی دلکش آواز ابھری۔ ہیلو؟ اس آواز نے لاروش کے جلتے جسم کو جھنسا کے رکھ دیا تھا۔ زین کہاں ہے؟ زین سے بات کروائیں میری۔ خود کو کمپوز کر کے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ عائشہ اس کا تحکم بھرا لہجہ سن کر خوب محسوس ہوئی۔ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی، آپ کون؟ عائشہ کے سوال پر لاروش کا دل کیا وہ گھٹیا لڑکی اس کے سامنے آ جائے، وہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ پہلے آپ بتائیں محترمہ کہ آپ کون ہیں اور کس نیچ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو رات کے اس پہر ایک شادی شدہ مرد کا موبائل آپ کے پاس ہے اور اس کی بیوی سے آپ بے شرموں کی طرح پوچھ رہی ہیں کہ وہ کون ہے؟ لاروش تمسخرانہ ہنسی ہنس دی۔ عائشہ کے تن بدن میں اس کی یہ بات آگ لگا گئی۔ سلگ کر بولی، اپنی زبان کو لگام دو لاروش، عائشہ بات کر رہی ہوں میں، اور موبائل تمہارا شوہر خود میرے پاس ہی دے کر گیا ہے۔ تمہارا شوہر خود ہی میرے پاس دے کر گیا ہے، پہلے اسے لگام ڈالو پھر مجھے کچھ الزام دینا۔
وہ دھیمے لہجے میں غرائی اس کی بات پر وہ جانے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی تھی، مگر لہجے کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ ارے عائشہ آپ ہیں، سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں، ورنہ آپ کے لیے نیچ خاندان والا ورڈ کبھی یوز نہ کرتی، بلکہ نیچ ترین خاندان کا ورڈ یوز کرتی، سکون سے کہہ کر لاروش مسکرائی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ عائشہ آگے سے کوئی بکواس کرتی، لاروش نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ دوسری جانب عائشہ توہین کے احساس سے لال بھبوکا ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کر دی تھی۔ زین ڈسچارج سلپ بنوانے گیا تھا اور جلدی میں اپنا موبائل اس کے پاس ہی چھوڑ گیا تھا، اور نتیجتاً لاروش کی کال عائشہ نے پک کی تھی۔ سلپ بنوا کر وہ عائشہ کے پاس جا رہا تھا کہ اچانک مریم اس کے سامنے آئی تھی۔ روئی روئی آنکھیں اجڑا ہولیا وہ قابل رحم لگی تھی۔ مریم، آر یو اوکے؟ تم اس وقت ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ امی کی طبیعت اب بہتر ہے، میں انہی کو لے کر یہاں آئی تھی۔ آج شام میں ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، مگر الحمدللہ اب وہ ٹھیک ہیں، مریم نے آہستگی سے بتایا، مگر وہ دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آنٹی ٹھیک ہے تو پھر تم کیوں رو رہی ہو گڑیا؟ زین الجھ گیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک کوریڈور کی طرف بڑھی، پھر کوریڈور کے اختتام پر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر ایک کمرہ تھا جس کی گلاس والز سے اندر مشینوں میں جکڑا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ زین نے کچھ حیرت سے اور اجنبیت سے بیڈ پر لیٹے اس نحیف وجود کو دیکھا۔ زین نے مریم کی جانب دیکھا تھا۔ اگر آپ اسے پہچان نہیں سکے تو یہ مغیث حمدانی ہے۔ ایک آنسو اس کے گال پر لڑکا تھا۔ زین نے حیرت سے دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا جس کا آدھا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا، جسم انتہائی کمزور ہو چکا تھا، ایسے جیسے کوئی 70 سالہ بوڑھا ہو۔ یہ ہمارے کالج کا وہ لڑکا تھا جس کی ہائٹ پر لڑکیاں مرتی تھیں۔ اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ جسے ایک بار دیکھ لیتا وہ اس کا ہو جاتا۔ پھر جانے کیسے اس کی نگاہ لاروش پر پڑ گئی۔ وہ ایک پل کو رکی۔ زین بول پڑا، تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ زین کا لہجہ سرد تھا، مگر مریم نے اس کی بات انسنی کر دی اور اپنی بات جاری رکھی۔ یہ روزانہ لاروش کے آس پاس رہنے لگا، مگر لاروش لاعلم تھی۔ تقریباً 2 مہینے تک یہ سب چلتا رہا کہ جہاں میں اور لاروش اور رانا ہوتے وہیں مغیث پہنچ جاتا۔ میں نے اور رانا نے لاروش کو اس کی موجودگی کا احساس دلایا تو پہلے تو حیران ہوئی، پھر سر جھٹک کر کہہ دیا، میری بلا سے۔ وہ ایک بار پھر رکی۔ زین مکمل طور پر متوجہ تھا۔ غرض یہ کہ پھر مغیث نے ہر ممکن کوشش کر لی، مگر لاروش کو اپنے جال میں نہ پھنسا سکا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ لاروش کے دل پر پہلے ہی کسی اور کا قبضہ ہو چکا تھا۔ مریم کی آخری بات پر زین کا دل دھڑک اٹھا۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور مغیث مزید دیوانہ ہوتا رہا، مگر لاروش کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ پھر رانا کی شادی کے ساتھ ہی لاروش اور آپ کی بات طے پا گئی۔ جب یہ بات مغیث کو پتہ چلی، وہ بندہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے لاروش کو کافی انسسٹ کیا کہ وہ اس کے لیے مان جائے۔ وہ لاروش سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر لاروش نہیں مانی۔ نتیجتاً مغیث ضد پر اتر آیا۔ زین کا دماغ شل ہونے لگا اور لاروش کو مجھ سے شیئر کرنا چاہیے تھا۔ وہ تعصب سے بولا، وہ آپ سے ڈرتی تھی۔ مریم نے زین کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی، پھر سے بولنے لگی، نکاح کی خبر میں نے مغیث کو دی تھی کہ وہ لاروش کا پیچھا چھوڑ دے۔ یہ ولیمے کی بات ہے، میرے گھر سے کال آئی تھی، میں سننے کے لیے ہال سے باہر نکلی تو وہ بھی میرے پیچھے آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اس لیے اس نے مجھ سے گھما پھرا کر اس طرح بات کی کہ آپ کے دل میں شک پیدا کر سکے، اور افسوس کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب رہا، اور میں اس سب سے انجان تھی۔ مریم کی آنکھ پھر سے بھر آئی۔ زین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جس رات مغیث نے سڈنی جانا تھا اس دن ہمارا لاسٹ پیپر تھا۔ لاروش کا ڈرائیور لیٹ تھا۔ مغیث نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور لاروش کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لاروش سے آخری بار بات چیت کرنے پر زور دیا۔ سدا کی ڈرپوک لاروش کالج میں تو شیرنی بنی پھرتی تھی، مگر اس دن اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے اسے بتایا کہ کیسے اس نے آپ دونوں کے درمیان شک کی دیوار کھڑی کی ہے۔ سب سن کر لاروش رونے لگی، اسے برا بھلا کہنے لگی، اور تبھی آپ وہاں آ گئے، اور باقی جو کچھ بھی ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ تکلیف کی انتہا کسے کہتے ہیں؟ کوئی اس پل زین احمد نیازی سے پوچھتا۔ 3 ماہ اپنی زندگی سے دور رہا تھا، تڑپتے ہوئے سلگتے ہوئے بتایا تھا اس نے، ایک ایک دن، ایک ایک پل، جبکہ مریم اب کہہ رہی تھی، آپ سے ہڈیاں توڑوانے کے بعد بھی یہ باز نہیں آیا، سڈنی تو نہیں جا پایا، مگر لاروش کا غم غلط کرنے کے لیے اس نے یہیں ایک بیرسٹر کی لڑکی کو پھانس لیا۔
3 ہفتے اس کے ساتھ وقت گزاری کر کے اسے چھوڑ دیا، مگر اس امیر باپ کی بگڑی ہوئی اس بیٹی نے مغیث کو معاف نہ کیا اور اس کے چہرے پر تیزاب ڈال کر خود ملک سے باہر چلی گئی۔ یہ پچھلے 2 ماہ سے یہاں اس ہاسپٹل میں تڑپ رہا ہے، اپنی جھلسی ہوئی شکل دیکھ کر یہ آدھا پاگل ہو چکا ہے۔ اس کے فادر چاہتے ہیں کہ اس کو علاج کے لیے فارن کنٹری لے جائیں، مگر یہ کسی صورت نہیں مانتا۔ جب بھی اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو لاروش کو نہیں آپ کو یاد کرتا ہے۔ میں تو آج بائی چانس امی کو لے کر اس ہاسپٹل آئی تھی، مگر یہاں آ کر مغیث سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے بالکل نارملی بیہیو کیا اور ساری بات مجھے بتا کر رونے لگا۔ ڈاکٹر حیران تھے، یہ 2 مہینوں سے اب نارمل بنا مریض آج کیسے بات کر رہا ہے، میں نے نارمل کیسے بات کر رہا ہے۔ مغیث کو پورا یقین دلایا کہ میں نے کہ آپ لاروش اسے معاف کر دیں گے۔ قسمت یوں مغیث پر مہربان ہو جائے گی کہ آپ آج ہی یہاں آ جائیں گے۔ آپ پلیز اس کو معاف کر دیں، اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ زین بھائی پلیز آپ معاف کر دیں اسے۔ وہ نم آنکھوں سے التجا کر رہی تھی۔ معاف کرنا بہت مشکل ہے مریم، دعا کرو میری لاروش مجھے معاف کر دے۔ اگر اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں بھی اسے معاف کر دوں گا، کہہ کر زین نے گیلی ہوتی پلکیں جھپکی تھی اور وہاں سے پلٹ گیا۔ مریم نے افسردگی سے مغیث کی جانب دیکھا، جو شیشے کے اس پار جانے کتنے عرصے بعد ایک پرسکون نیند سو رہا تھا۔ زین کی گاڑی کا مخصوص ہارن سن کر اس کے چلتے پاؤں رکے تھے۔ شل ہوتی ٹانگوں اور ٹوٹتے وجود کو بیڈ پر گراتے ہوئے وہ ایک پل کو پرسکون ہوئی تھی، پھر جلتی ہوئی انگارہ آنکھیں کھول کر ہولے سے مسکرائی تھی، ایک زہر خند بے درد مسکراہٹ۔ بیڈ پر پڑا دوپٹہ شانے پر پھیلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمزوری کے باعث ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ لاؤنج میں آئی تو فرحانہ بیگم کو پہلے ہی وہاں موجود پایا۔ دل میں ایک اطمینان اترا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ زین کی منتظر تھی، تبھی وہ عائشہ کو خود سے لگائے وہاں آیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرے میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیتے ہوئے تھا۔ وہ زین اور اپنے راستے الگ کرنے کا پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی، مگر ہائے یہ محبت! ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا، جس سے انجان وہ ساکت نظروں سے زین کو دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تبھی زین کی نگاہ بھی پہلے فرحانہ بیگم پر اور پھر روتی ہوئی لاروش پر پڑی۔ اس کا ارتکاز ایک زوردار تھپڑ سے ٹوٹا تھا جو فرحانہ بیگم نے اس کے گال پر مارا تھا۔ عائشہ نے سہم کر ان کا یہ جلالی روپ دیکھا۔ زین کو تھپڑ مار کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کمرے میں جاؤ تم، وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنی زور سے چلائی تھی۔ عائشہ فوراً زین سے دور ہوئی تھی، پھر دیوار کا سہارا لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے زین کی طرف رخ موڑا اور ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ایک انتہائی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار انسان ہو۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہاری شادی کی جاتی زین، کیونکہ ایک بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تم۔ ہم سب تو لاروش کو امیچور کہتے تھے، مگر حقیقتاً امیچور تم ہو زین۔ تم سے بات کرنا یا کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ بے وقوف تھی میں جو تمہیں ایک بار سمجھا کر بیٹھی تھی کہ تمہیں عقل آ گئی ہے، مگر تم ہمیشہ کے بے عقل رہو گے۔ ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے سے ہاتھ کالے کر رہے ہو تم زین۔ وہ شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی تھی۔ زین نے نم آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کی بھانجی کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اسے ہاسپٹل لے کر جانا امیچورٹی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ لاروش روم میں جا چکی تھی، اور تمہاری بیوی جو کل رات سے بخار میں جل رہی ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا کس کی ذمہ داری تھی؟ ان کے انداز میں سرد مہری تھی۔ زین کا رنگ پل میں متغیر ہوا، وہ فوراً متفکر ہوا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ میری بھانجی کی موجودگی میں تمہیں موبائل کے ہوش لینے کی فرصت ہی نہیں ملی لاڈلے، ورنہ 34 کالز میں سے کوئی ایک کال تو پک کر ہی لیتے تم۔ ان کے الفاظ زین کے قدم رک گئے۔ تکلیف مزید بڑھی تھی۔ وہ سرعت سے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جبکہ فرحانہ بیگم نے بنا پرواہ کیے رات 11 بجے اپنی بہن کو کال ملائی تھی۔ اب عائشہ کا یہاں مزید رکنا ان کے بیٹے کے لیے اچھا نہیں تھا۔ دوسری جانب زین جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، لاروش کو بیڈ پر اوندے منہ سے سکتا پایا۔ لاروش! وہ تڑپ کر اس کی جانب لپکا۔ زین نے بہت پیار سے اسے تھام کر سیدھا کیا تھا۔ وہ تڑپ کر مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے نکلی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ چلائی تھی۔ چہرہ بخار اور غصے کی شدت سے انگارہ ہو رہا تھا، بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ صبح والے ملکجئے لباس پہنے وہ ابتر حلیے میں، وہی زین کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی تھی۔ دل مچل گیا تھا اسے باہوں میں بھرنے کو، مگر وہ بپھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ زین نے دوبارہ اس کی جانب پیش قدمی کی، مگر وہ کسی صورت ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری سائیڈ سے نیچے اتر گئی اور پیچھے دیوار سے جا کر لگ گئی۔
میرے پاس مت آئیے گا ورنہ خدا کی قسم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زین کو اپنی جانب آتا دیکھ وہ غصے سے دہاڑی، لاروش میری بات سنو پلیز۔ وہ اس کے قریب آ کر نرمی سے بولا، مجھے کچھ نہیں سننا، اس کو جا کر سنائیں جس کو سینے سے لگا کر ابھی کچھ دیر پہلے گھر آئے ہیں آپ۔ اس کی آنکھوں میں اپنی قاتل آنکھیں ڈال کر وہ سخت لہجے میں بولی۔ اس کی بیویوں والی جلن دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا اور بنا وقت ضائع کیے اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ مچل کر رہ گئی مگر گرفت سختی، یہ جگہ صرف تمہاری ہے میری جان۔ اس نرمی سے ویچتے ہوئے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ لاروش کی جسم کی تپش زین کو شدت سے محسوس ہوئی۔ ملال بڑھنے لگا تھا جبکہ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اس سے دور ہوئی۔ نہیں ہوں میں آپ کی جان، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو صرف آپ کی انا اور اپنی ذات عزیز ہے، میں تو کہیں بھی نہیں ہوں زین، اس لیے بہتر ہے آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ زین کا دل سکڑ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم، دوبارہ یہ ناپاک لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو برداشت نہیں کروں گا میں، سمجھی تم؟ وہ اپنے ازلی سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ نکلے گا اور بار بار نکلے گا، جب تک آپ مجھے آزاد نہیں کر دیتے تب تک بار بار نکلے گا، اسے دھکیلتے ہوئے لاروش نے قطعیت سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ زین نے غصے سے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ مجھے زور زبردستی پر مجبور مت کرنا لاروش، تم جو کہہ رہی ہو ایسا میں خواب میں بھی نہیں کروں گا۔ اس کا انداز ابھی بھی اٹل تھا۔ لاروش نے اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ 3 ماہ پہلے آپ نے مجھے بے قصور ہوتے ہوئے سزا سنائی تھی، پھر آپ تو قصوروار ہیں زین، آپ تو پھر ایک عیاش اور بد کردار مرد ہیں۔ میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی جس نے بیوی کی موجودگی میں اپنی بے شرم کزن کے ساتھ گلچھرے اڑائے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور اسی سے شادی کر لیں، کیونکہ آپ کے نکاح میں رہنا تو بہت دور کی بات ہے، میں اب اس کمرے میں بھی نہیں رہوں گی۔ اس نے سنگ دلی سے کہتے ہوئے ایک ہی بار میں پچھلے 3 ماہ کا حساب بے باک کر دیا تھا۔ زین کا روم سلگنے لگا۔ درشتگی سے جاتی ہوئی لاروش کو اپنی جانب گھسیٹا تھا۔ میں نے کوئی گلچھرے نہیں اڑائے لاروش، بنا حقیقت جانے تم الزام لگا رہی ہو، کہتے ہوئے وہ بے بس ہوا تھا۔ وہ استہزائیہ ہنس دی۔ کیا آپ نے حقیقت جاننے کی کوشش کی تھی؟ لاروش اسے لاجواب کر رہی تھی۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں مگر پلیز تم وہی غلطی مت دہراؤ یار۔ اسے نرمی سے شانوں سے تھام کر وہ قائل کرنے والے انداز میں بولا۔ آپ غلط تھے اس لیے غلطی مان رہے ہیں، میں صحیح ہوں اس لیے آپ کی بات کیوں مانوں؟ وہ درشتگی سے بولی۔ ٹھیک ہے مت مانو میری بات مگر پلیز مجھے چھوڑنے کی بات مت کرو۔ زین نے اس کا رخسار سہلایا۔ لاروش نے فوراً سر جھٹکا۔ سوری مگر یہ اب ہو کے رہے گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ یہ ممکن نہیں لاروش نے کہہ کر اپنا آپ چھڑوایا۔ لاروش پلیز ضد مت کرو، تم میری ہو اور تمہیں میری ہی رہنا ہے۔ زین نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پانی بھری آنکھیں اس کے دل میں تباہیاں مچا رہی تھیں۔ میں آپ کی ہوں مگر ہمیشہ آپ کی نہیں رہوں گی، آپ کو مجھے چھوڑنا پڑے گا زین۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ تم اتنی پتھر تو نہیں تھی زندگی، زین نے بے بسی سے کہا جبکہ اس کی بات پر وہ کہا لگا کر ہنسی۔ بارش اور دھوپ کا یہ حسین منظر زین کو بے خود کرنے لگا۔ حیرت ہے بھئی، تراشنے والا مجھے پتھر ماننے سے انکاری ہو رہا ہے، یہ پتھر آپ نے ہی تو تراشا ہے زین، میں تو واقعی ایسی نہیں تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ زین مزید تکلیفوں میں گھر گیا۔ اس کے شنگرفی لب رونے کے باعث سرخ ہو رہے تھے۔ بالائی لب کے کٹاؤ سے اوپر وہ چمکتا سیاہ تل بھی سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا چاند چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور جب بولا تو اس کی بھاری آواز جذبات سے بجھل دی۔ آئی لو یو لاروش، آئی ریئلی لو یو، پلیز مجھے معاف کر دو پلیز، کہہ کر وہ محبت سے اس کے شنگرفی لبوں پر جھکا تھا۔ لاروش نے بروقت اپنی شفاف ہتھیلی بیچ میں رکھ کر انابی لبوں کو روکا تھا اور خود کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے زین کو بیگانگی سے دیکھا جبکہ زین تو اس کے یوں دور جانے پر تڑپ اٹھا۔ دل میں لگی آگ بڑھنے لگی تھی۔ درمیانی فاصلہ پاٹتے ہوئے وہ اس تک آیا تھا اور اس کا ایک بازو موڑ کر اس کی کمر سے لگا کر اسے قریب کیا۔ لاروش نے حفظ ما تقدم کے طور پر دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اپنی طرف سے فاصلہ قائم رکھنا چاہا تھا جبکہ وہ آنکھوں میں جنون کی سرخیاں لیے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ ضبط کی شدت سے انابی لب سرخ پڑ گئے تھے۔ جب تمہارے قریب آتا ہوں نا لاروش نیازی، تو ضبط کی جانے کون سی حدیں پھلانگ کر آتا ہوں اور تم دور جا کر مجھے مزید بےتاب کر دیتی ہو۔ نہ کیا کرو زندگی، نہ کیا کرو، ورنہ تمہارے میرے درمیان یہ جو فاصلے ہیں ایک پل نہیں لگے گا، انہیں مٹا دوں گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ سنجیدگی
سے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا گیا تھا۔ پھر جھکا تھا اور لب اس کی جلتی ہوئی پیشانی پر رکھ دیا۔ زین کے سامنے اپنی بے بسی کے احساس سے ایک بے مول موتی ٹوٹ کے اس کے گال پہ پھسلا تھا۔ زین نے وہ موتی اپنے لبوں سے چن کر انمول کرنا چاہا، مگر لاروش ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ مت کریں، یہ نوازشیں میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ کسی کی جھوٹن ہوں میں، اور آپ کو جھوٹن سے نفرت ہے؟ کیوں بھول رہے ہیں کہ آپ نے مجھے زندگی بھر ترسانے کا دعویٰ کیا تھا؟ کیوں؟ وہ روتے ہوئے چلائی تھی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لاروش، بے حد، بے شمار، بے تحاشا محبت۔ وہ نرمی سے بولا تھا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، نہیں ہے آپ کو مجھ سے محبت کرنے والے آپ جیسے نہیں ہوتے زین، محبت کرنے والے ظرف وسیع رکھتے ہیں۔ آپ نے تو پل پل مجھے اذیت دی ہے، اپنے لیے، اپنی توجہ کے لیے، اپنے لمس کے لیے، اپنی محبت کے لیے ترسایا ہے زین۔ میں تڑپتی رہی اور آپ تڑپاتے رہے، میرا تماشا دیکھتے رہے۔ آپ کے جس وقت پر میرا حق تھا وہ وقت عائشہ پر لٹاتے رہے، آپ کی جس مسکراہٹ کے لیے میں ترستی تھی وہ آپ عائشہ پر لٹاتے رہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت آپ جیسوں کے لیے نہیں ہے، آپ جیسوں کی محبت نہیں ہوتی۔ وہ اس کی محبت سے انکاری تھی۔ زین تڑپ کر رہ گیا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی لاروش، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، میری چلتی سانسیں رک جائیں گی، خود مر جاؤں گا یا تمہیں مار دوں گا۔ زین کے لہجے میں جذبوں کی آنچ تھی۔ آپ ساتھ رہی تو آپ کے یہ بدلتے رنگ دیکھ دیکھ کر میں ویسے ہی مر جاؤں گی زین۔ وہ دو بدو بولی، اب کبھی نہیں بدلوں گا، میرا یقین کرو۔ التجا تھی، آپ نے کیا تھا میرا یقین، آپ نے سونپا تھا مجھے اعتبار، آج وہ کوئی اور ہی لاروش لگ رہی تھی۔ تو اب تم مجھ سے بدلہ لوگی، مجھے تکلیف دوگی۔ وہ ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کی تکلیف کا باعث تو میں ہوں زین، میں تو تکلیف کو آپ سے دور کر رہی ہوں، آرام سے کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے دروازے کی جانب بڑھی۔ اب کی بار زین نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو تم نہیں مانو گی، اس نے جیسے ایک آخری ضرب لگانا چاہی۔ وہ ایک پل کو رکی، پلٹی، پھر آرام سے کہا، کبھی نہیں، کہہ کر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زین بیڈ پر ڈھے سا گیا، وہ زین کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔